المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو، ساتھیو، 1447 ہجری جمادی اخری کی 13 تاریخ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے لیے، ہم انسانوں کے لیے کچھ حدود طے کر رکھی ہیں۔ ان حدود کو پھلانگنا، انہیں پار کرنا
ان سے آگے بڑھنا کہیں تو ممکن نہیں ہے، اور جہاں ممکن ہے تو وہاں پر حقیقت میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا مدنی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پابند کیا، ہمارے لیے احکام متعین کیے، ہماری رہنمائی کر دی گئی، ہمیں بچلا دیا گیا کہ کیا ہمارے لیے جائز اور کیا ناجائز، ہماری سوچ، ہمارے افکار، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ، ہمارے خیالات کہاں تک درست ہو سکتے ہیں اور کہاں تک ہمارے سوچ اور ہمارے افکار پر پابندی۔ ہمیں ایک پورا نظام دیا گیا تو اس نظام کو بھی ہمیں ایک پورا نظام دیا گیا تو اس نظام کو واضح بھی کیا گیا اور اس کا پابند بھی بنایا گیا۔ چنانچہ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد کے معاملات تک ہماری شریعت نے ہمیں ہدایات دے دی، نہ تو ہم ان کو ترک کر سکتے، بحیثیت مومن و مسلمان نہ ہم ان میں تبدیلی کر سکتے، اور نہ ہی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ شریعت کے اس نظام کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا تو ایسا پابند بنایا ہے کہ اس پابندی سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا تو پوری طرح پابند کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پر حکم دیا، حقیقت سے آگاہ کر دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میری طرف جو رب کا حکم آتا ہے، وحی آتی ہے، میں تو اسی کا پابند، اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کا پابند ہوں، نہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں اسے ترک کر سکتا ہوں۔ واضح طور پر اعلان کرائے گئے، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جا بجا اس کے اعلانات کرا دیے گئے، بتلا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہو کر بھی اللہ کے دیے ہوئے نظام کا پابند ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اپنی طرف سے میں اللہ کے دین میں نہ اضافہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ پر ہم غور کریں، آپ کے لیل و نہار کو ہم دیکھیں، آپ کی گفتار اور آپ کی چال اور ڈھال، آپ کی گھر اور باہر کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر جگہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق خود بھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہی کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اپنے شاگردوں کی اور اپنے صحابہ کی زندگیاں بھی گزروا رہے ہیں، انہیں بھی وہی ہدایات دے رہے ہیں جو رب کا حکم ہے، خود بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں جو رب کا حکم ہے، اور یہی تقاضا ہے آپ علیہ السلام کے منصب رسالت کا۔ آپ رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، رب کے احکام پہنچانے والے ہیں، انسانوں اور رب کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان جو واسطہ اور تعلق اور رابطہ اور احکام پہنچانے کی ذمہ داری وہ میرے آقا علیہ السلام نبھاتے۔ اللہ نے میرے نبی کو منصب اور مقام بھی یہی دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام احکام کی پابند ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے تو آپ نے خود بھی اسی پہ عمل کیا ہے، آپ نے خود بھی عمل کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید امرأۃ ما مس ید النبی ید امرأۃ قط فی المبایعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے بھی کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں، قرآن کریم کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب جب کوئی خاتون آپ کے پاس ہجرت کر کے آئے اس کی جانچ کرو، اس کا امتحان لو، اس کے حالات معلوم کرو، اور پھر فبایعہن، ان سے بیعت لیو، ان سے بیعت لے لو۔ اللہ نے بیعت کا حکم دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے بیعت لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پابند، آپ نے ان کو پابند کیا، خود پابند بن کر دکھایا، اس حقیقت کو واضح کیا ہے، اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے بھلا نہیں، اللہ کے کسی حکم سے بلند نہیں ہے، اللہ کے کسی حکم کو ترک کرنے کی گنجائش اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں جو احکامات دیے گئے ان احکامات میں ہماری زندگی سے متعلق بھی حکم ہے۔ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں، کسی پر موت آ جائے تو موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان معاملات سے متعلق بھی اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ فکر ہوتی ہے نا لوگوں کو، پتہ نہیں ہمارے بعد کیا ہوگا،
جی کس کے پاس ہماری وراثت جائے گی اور اس کے پاس نہیں جائے گی، اس کو زیادہ ملنی چاہیے، اس کو تھوڑی ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے لیے کون زیادہ نفع والا ہے، کون کم نفع والا، کون نقصان والا، تم نہیں جانتے، اپنے طور پر فیصلے کرنے لگو گے۔ اپنی وراثت سے متعلق اگر تم خود فیصلے کرنا شروع کر دو گے کہ کل میری موت کے بعد میری وراثت اس طرح نہیں اس طرح تقسیم ہونی چاہیے، نقصان کر بیٹھو گے، اور ایسا نقصان کرو گے کہ جس کی تلافی بھی پھر نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، تمہارا علم تمہارے اپنے گرد و پیش اور اپنے حالات سے متعلق ہے، اس سے آگے تم اگر کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تو بہت دفعہ ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ ہاں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت اور اپنے خلیفہ کو بھی واضح لفظوں میں متعین نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بعد حکومت و خلافت کے سلسلے میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فلاں کے حق میں وصیت کی تھی اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے ضرور کیے، علامتیں ضرور بتلائیں، خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن کسی کو وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ میرے بعد تم فلاں کو میری خلافت کی مسند پر بٹھانا۔ کہیں کوئی روایت نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کے آخر میں بیماری کا آغاز ہوا، آپ علیہ السلام احد کے شہداء کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے احد کے شہداء کی قبر پر کھڑے ہو کر یوں دعا کی، یوں نماز پڑھی جیسا کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا، بعد میں ہم نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کر رہے ہیں، زندوں کو بھی الوداع کر رہے ہیں، مردوں کو بھی الوداع کر رہے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے انہیں بھی الوداع کر رہے ہیں۔ اب گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، سیدہ کہنے لگی واہ رأساہ، ہائے میرا سر دکھ رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زوجہ محترمہ اور اس پیاری بیوی کے ساتھ مذاق کی، فرمایا تو خوش قسمت ہے، تو اگر فوت ہو گئی تو میں خود تمہارا انتظام کروں گا، تمہیں خود ہی تمہارا جنازہ پڑھوں گا، تمہیں دفن کروں گا۔
تو سیدہ بھی مذاق کے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا آپ تو میری موت کے انتظار میں، بس میں مر جاؤں گی اور آپ میرا جنازہ پڑھیں گے اور شام کو کسی اور سے شادی کر لیں گے۔ یہ بات ہوئی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا بل انا ورأساہ، میں کہتا ہوں کہ میرے سر میں درد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ میں نے بہت دفعہ چاہا کہ میں تیرے ابا ابو بکر اور تیرے بھائی کو بلاؤں اور ان کو وصیت کروں، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ ابو بکر کی موجودگی میں اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرے گا اور لوگ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے مجھے لکھوانے کی اور وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اشارہ کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے حالات اللہ کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہاں پر بھی فرمایا وَيَأْبَ اللَّهُ، ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کے بارے میں اللہ انکار کرے گا۔ یاب اللہ ویدفع المؤمنین الا ابا بکر۔ کبھی ہمیں فکر ہو جاتی ہے او جی اگر آج میں فیصلے کر کے نہ گیا تو میرے بعد تو حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ لوگ وراثت کے نظام میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، وراثت کا نظام انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اور جو وراثت کے نظام میں دخل دیتا ہے اور اپنے اختیار سے کسی وارث کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرما دیا گیا، اعلان کرا دیا گیا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی میراث کاٹتا ہے، تو اللہ جنت میں اس کی جنت والی میراث کاٹ دے۔ ہاں، رب کا قانون ہے، اللہ نے بنا جی ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ جمادی ثانی چل رہا ہے نا، 22 جمادی ثانی کو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ جب ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہنے والے اور جن کے ایمان میں مسئلہ ہے، جو نبی کے فرمان پر اعتماد نہیں رکھتے، جو اللہ کے قرآن پر اعتماد نہیں رکھتے، وہ یہاں پر اعتراض شروع کر دیتے کہ جی ابو بکر نے وراثت نہیں دی، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ارے دوستو، ابو بکر تو وہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام اور آپ کے مزاج اور آپ کے احکام پہ پورا عمل کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے نبی کی حدیث سنائی اور یہ کہہ کر سنائی کہ تم سن چکے ہو، اللہ کے نبی فرما گئے
نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت مورث نہیں بنتے، کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے، ہمارا مال اور ہماری جائیداد اللہ کے نام پر صدقہ اور وقف ہوتی ہے۔ آج دنیا باتیں تو بہت کرتی ہے، لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت نے نبی کے اس فرمان کو رد کر دیا ہو۔ کوئی نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ابو بکر نے اللہ کے رسول کا پیغام سنایا، سب نے قبول کیا، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ سب نے تسلیم کیا، سب نے خاموشی اختیار کی۔ ہاں، اس لیے کہ وراثت رب کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کو جتنا ملتا ہے اللہ کی طرف سے دلوایا جاتا ہے، جسے زیادہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے دلوایا جاتا ہے، تھوڑا ملتا ہے اللہ کی طرف سے دلوایا جاتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ بھی متعین ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے حصے بھی متعین، مردوں کے حصے بھی والدین کی طرف سے کیا ملے گا، رشتہ داروں کی طرف سے کیا ملے گا، مرد کو کتنے حصے ملیں گے متعین، عورتوں کو کتنے حصے ملیں گے متعین۔ نصیب طے شدہ حصہ ہے، مما قل منہ او کثرا، تھوڑا ہو زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، طے شدہ حصہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے چوک کی مسجد کے اندر کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھی وراثت سے متعلق، اسی سلسلے کو یہاں پہ آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے متعین کر دیا، آدمی فوت ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، تو 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا حصہ برابر ہے، طے کر دیا اللہ نے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض وہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو اللہ کے حکم کو حکم نہ مانتا ہو۔ کہتے ہیں جی، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جی اسلام کے اندر عورت کا حصہ کم کیوں ہو گیا ہے؟ رب کی حکمت ہے، اللہ نے جو چاہا طے کر دیا۔ ایک جگہ پر اگر عورت کا حصہ کم ہو رہا ہے تو دوسری جگہ عورت کا حصہ بڑھا بھی دیا گیا۔ وراثت میں کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں عورتوں کا حصہ مردوں کے حصے سے زیادہ ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں، مختلف شکلوں میں اللہ نے احکام واضح کر دیے۔ والد کا حصہ بھی متعین کر دیا، والدہ کا حصہ بھی متعین کر دیا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بہن بھائی نہیں ہے، اب اس مرنے والے کی ماں کو 1/3 جائیداد ملے گی۔ باپ زندہ ہے تو باقی جائیداد باپ کو ملے گی، اور اگر اس کے بھائی موجود ہیں یا اولاد موجود ہے تو پھر ماں کو بھی 6واں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کے بیٹے موجود ہیں تو باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا۔ یہ واضح کر دی۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے،
تو ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، بیٹے اور بیٹیوں ان دونوں کو بیٹی کو جتنا ملے گا بیٹے کو اس سے دگنا ملے گا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے، آدھی جائیداد اسے ایک بیٹی کو ملے گی۔ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2/3 جائیداد وہ اس کی بیٹیوں کو ملے گی۔ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ رب نے قانون بتلا دیا، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے قرضہ ادا کرو، وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری، قرض معاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مرنے والے کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوا کرتے، رب کا قانون ہے۔ شادیاں ہم کر لیتے ہیں، جب سوال آتا ہے بیوی کو مہر دینے کا تو ہم وہ نہیں دیتے۔ یہ بیوی کا مہر، حق کے مہر، یہ شوہر کے ذمے قرضہ ہے، دین ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں جی ہم معاف کرا لیں گے، یوں کہنے سے معافی نہیں ملتی۔ اگر معاف کرانا ہے تو اس کے حوالے کرو، وہ اپنی خوشی سے مرضی سے تمہیں واپس کر دے، سبحان اللہ، تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ جی پہلی رات شوہر گیا بیوی کے پاس اور کہا کہ مجھے مہر معاف کر دو، تو اس طرح معاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا خرچہ۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں حق معاف کر دیا ہے، ابا فوت ہو گئے، ہم تو بہنوں کو ان کی وراثت دینا چاہتے تھے لیکن بہنوں نے منع کر دیا، اس لیے نہیں ہوتی۔ بہنوں کو ان کا حق دو، وصول کرنے آپ کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، لیکن بہانے کرنا اور ہیلے اختیار کرنا اور یہ طریقے بنانا کہ کسی طرح ہمیں دینا نہ پڑے، اس کی اجازت نہیں۔ قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اگر مرنے والے نے کو وصیت کی ہے تو وصیت کے بارے میں بھی نظام موجود۔ اگر وصیت کی ہے ان لوگوں کے حق میں جنہیں وراثت مل رہی ہے، بیٹوں کے بارے میں وصیت کی، بیٹیوں کے بارے میں وصیت کی، ماں اور باپ کے بارے میں وصیت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی یہ میری جائیداد میں جی 4 مربع ہیں، 3 مربع میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، 1 مربع سب میں تقسیم کر دینا، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا تھا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، اللہ نے ہر حق اور بعض اوقات کرنی بھی چاہیے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے۔ اب جب آدمی فوت ہوگا تو اس کی وراثت 3 بیٹوں کو ملے گی، جو فوت ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا۔ اب اس فوت شدہ بیٹے کی جو اولاد ہے اس کو دادا کی وراثت میں سے شرعی طور پر حصہ نہیں ملتا،
ہاں اگر بچوں کے چچا زندہ ہیں اور دادا فوت ہو گیا ہے، باپ دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، تو ان پوتوں کو دادا کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا۔ یہاں پر حکم یہ ہے کہ یہ دادا اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر کے جائے، ان کو لیے وصیت کرے، اور وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 میں ہوتی ہے، تہائی مال میں۔ سمجھا دیا گیا، اتنی باریکی سے بتا دیا گیا، اور ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جب وصیت ہے، قرضہ ہے، تو پہلے قرضہ ادا کرو، پہلے وصیت پوری کرو، اور اس کے بعد پھر وراثت کو تقسیم کرو۔ یہ بھی رب کا قانون۔ کہتے ہیں نہیں جی فلاں میرے حق میں اچھا نہیں تھا اور فلاں اچھا تھا، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اس کو کم ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اپنی زندگی کے بعد کے معاملات کو سنبھالنا چاہتے ہو، تمہیں تو اپنی زندگی کے معاملات پتہ نہیں ہے، تمہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا میرے حق میں برا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے حق میں زیادہ نفع والا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے طے کردہ حصے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کا علم کامل، اللہ کا ہر حکم حکمتوں بھرا، تم اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بیوی فوت ہو گئی، شوہر کو وراثت ملے گی۔ ہاں شوہر کو وراثت ملے گی جی، کتنی ملے گی؟ بیوی فوت ہوئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر کو آدھی جائیداد، آدھی وراثت ملے گی، باقی آدھی باقی رشتہ داروں میں تقسیم۔ مسئلہ پوچھا ہے جی، لوگ پوچھتے ہیں، بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، نکاح ہوا، گزارا اچھا نہیں تھا، شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی، اور پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ چند مہینوں کے بعد ہی دلہن کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ وہ عورت کے میکے والے کہتے ہیں ہم سارا جہیز، سارا سامان واپس لے جاتے ہیں، شوہر کو کچھ نہیں دیں گے۔ نہ بھائی، شوہر کا حصہ اللہ نے متعین کیا، ہم اس حصے کو کاٹ نہیں سکتے۔ جو کچھ اس عورت کی ملکیت میں تھا، فوت ہو گئی ہے خاتون، اولاد نہیں ہے، آدھا، اس کی آدھی ملکیت اس کے شوہر کو ملے گی۔ قرآن کا فیصلہ، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویاں جو چھوڑ کے گئی ہیں، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو تمہیں ان کے ترکے کا آدھا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر خاتون کی اولاد ہو، فوت ہو گئی، اس خاتون کا شوہر زندہ ہے، تو شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے، بیوی کی جائیداد میں سے، بیوی کی ملکیت میں سے چوتھا حصہ ملے گا، چوتھا ہی شوہر کو ملے گا۔ اس خاتون کا باپ زندہ ہے تو اسے بھی ملے گا چھٹا حصہ، اس کی ماں زندہ ہے تو اسے بھی ملے گا چھٹا حصہ، اس عورت کی اولاد ہے تو اولاد کو بھی ملے گا۔ اگر اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو دونوں کو ملے گا، صرف بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد اس کو بھی ملے گی، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 جائیداد اس کو بھی ملے گی۔
رب نے قانون بنا دیے. ایسے ہی مردوں کا حکم ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی ہے، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی ترکہ، چوتھائی جائیداد ملے گی. اب یہاں پہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ جی مرد نے 60 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے اور وہ بیوی فوت ہو گئی، اب اس نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کے ساتھ اس نے چند سال ہی گزارے تھے کہ مرد فوت ہو گیا. اب اس کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم باپ کی اس دوسری بیوی کو اور اپنی سوتیلی ماں کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں دو گے؟ وہ اس کے نکاح میں تھی، قرآن کا فیصلہ ہے. اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو آدمی کے موت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح میں ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر جو بیوی بھی اس کے نکاح میں اس کو 4تھا حصہ ملے گا. جتنی بیویاں نکاح میں ہیں سب کو ملے گا. خاندانوں میں کہتے ہیں یہ والی تو اپنی تھی، وہ غیر کہیں سے نکاح کر کے لایا تھا، اس کو ہم کیوں دیں؟ بھائی جب نکاح میں آ گئی تو وہ غیر نہیں رہی. شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں، شریعت کی بتلائی ہوئی حدود ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. تمہاری اولاد نہیں، تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہاری وراثت میں سے تمہاری بیویوں کو 4تھائی ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تمہاری اولاد موجود ہے تو تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ توصون بها او دین. یہ اصول، دین، قرضہ اور وصیت، اس کو پہلے ہی ادا کرنا. اب یہاں پر بہت دفعہ ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم بھلا کیوں دیں، ہم اس کو کیوں دیں. یہ بھائی فریضۃ من اللہ، رب کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ان کے اندر کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا. کبھی کبھی ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں کہ جی وہ آدمی فوت ہو گیا، اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کر لی تھی، شادی میں ان کو جہیز دیا تھا، باقی اولاد کی ابھی شادی نہیں ہوئی، لہٰذا جن بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے ان کو وراثت نہیں ملنی چاہیے یا حصے سے کم ملنی چاہیے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو زیادہ ملنی چاہیے یا ساری ملنی چاہیے. یہ بھی ہماری باتیں. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں اس نے جو کیا سو کیا، جس کو جتنا دیا زندگی میں ہر ایک کو برابر دینا چاہیے تھا. اب ایک بچے کی، ایک بیٹی کی شادی کی، اس کی نیت تھی کہ بقیہ اولاد کی بھی شادی کروں گا، ان کو بھی اتنا ہی دوں گا، ان کے اوپر بھی ایسا ہی خرچہ کروں گا. نہیں کر سکا، اسے موقع نہیں ملا. لیکن جب وہ فوت ہوگا تو وراثت میں سب کا حق برابر ہے، کسی کے حق میں کمی اور زیادتی نہیں. کہتے ہیں جی ایک بیٹا جو بڑا تھا اس نے تو باپ کے ساتھ کمائی کی، وہ تو باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا تھا، باپ کے کاروبار میں شریک ہوتا تھا، وہ گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اس کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ تو چھوٹے تھے، ان کو نہیں ملنا چاہیے یا ان کو کم ملنا چاہیے. تو شریعت میں ایسا بھی کوئی حکم نہیں. بیٹا اگر باپ کے ہاتھ بٹائی کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے تو وہ سارا کچھ باپ کی ملکیت ہے. ہاں اگر بیٹے نے اپنا کاروبار الگ کر لیا ہے اور سب کو معلوم ہے اور سب کو بتلا دیا گیا یہ باپ کا کاروبار ہے، یہ بیٹے کا کاروبار ہے،
یا سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دکان ہے جس پہ باپ بھی بیٹھتا ہے بیٹا بھی بیٹھتا ہے، اس میں اتنے فیصد شیئر، اتنے فیصد حصہ باپ کا ہے اور اتنے فیصد شیئر اور اتنے فیصد حصہ بیٹے کا ہے، تو بیٹے کا اپنا حصہ ہے، جتنا باپ کا ہے وہ سب میں تقسیم ہوگا، باقیوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس بیٹے کو ملے گا، اور اس بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے گا باپ کی جائیداد میں سے جتنا باقیوں کو ملے گا۔ کہتے ہیں جی باپ نے تو اس کو کاروبار کر کے دیا تھا، ہمیں نہیں کر کے دیا تھا، لہٰذا اس کا حصہ نہیں بنتا، ہمارا حصہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ زندگی میں جو دے دیا، ویسے تو پھر کل کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ میرا بھائی مجھ سے 7 سال پہلے پیدا ہوا تھا، میرے ابا نے اس کو 7 سال جیب خرچی زیادہ دی ہے اور مجھے 7 سال جیب خرچی کم دی ہے، لہٰذا مجھے اب دینا چاہیے۔ اور وہ بڑا بھائی کہے گا کہ مجھے تو جیب خرچی ملتی تھی اس وقت 5 روپے اور چھوٹے کو جیب خرچی ملتی تھی روزانہ کی 100 روپے، اس لیے کہ اب زمانہ بدل گیا۔ تو ان چیزوں کو وراثت کے معاملات میں نہ دخل ہے نہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اس کے اوپر پورا عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com